انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ صاحبزادہ حسان نصیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ کے قائم کردہ ادارے جامع محمدی العالمی میں حاضر ہوں، اور مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میں آپ ہی کی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور جس طرح سے حضرت قبلہ صاحب آپ کی سرپرستی فرما رہے ہیں، یہاں مختلف مہمان آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو اس سے انسان کو ایک انسپریشن ملتی ہے۔ اور بحیثیت ایک طالب علم جب آپ کسی ادارے میں اپنا وقت شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کا اہم ترین وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے جو پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلب علم سے سرفراز فرمایا، جو حدیث شریف میں ہے کہ من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی طلب کرتا ہے، صرف ڈیزائر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس طلب کی وجہ سے، اس ڈیزائر کی وجہ سے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیگر انسانوں سے ممتاز کرنے کے بعد علم دین کی طلب کے ساتھ تعلیم و تعلم کے اس مرحلے کے لیے منتخب فرمائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیمی ادارے مدارس تو بہت سے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کا تعلیمی نظام تعلیم، تربیت، تزکیہ اور تادیب، ان چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے، یعنی ادب، علم، تربیت اور تزکیہ نفس۔ اور آپ خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت خانقاہ میں زیر تربیت رہنے کا موقع عطا فرمایا کہ آپ کی یہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، یہاں تربیت بھی ہوتی ہے، تزکیہ نفس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ظاہری اور باطنی ادب سے اس طور پر آراستہ کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سپاہی بننے جا رہے ہیں۔ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دراصل اس مجاہد کا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا سولجر بننے جا رہے ہیں کہ جو امن کا سپاہی ہے، جو روونگ ایمبیسڈر آف پیس ہے، جو پیار اور محبت کا پیغام پوری دنیا کے اندر ایک ایسے فلیگ بیرر کے طور پر لے جانا چاہتا ہے کہ وہ اسلام کو پوری دنیا میں فار فلنگ کنٹریز تک لے جا رہا ہے۔ تو میں کیونکہ مجھے نکلنا ہے، میری فلائٹ ہے ابھی 10 بجے، تو میں صرف مختصر لفظوں میں چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا آپ جس ادارے میں ہیں آپ شکر ادا کریں کہ آپ کو یہاں تربیت، تعلیم، تزکیہ اور ادب، یہ چار چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عموماً جو لوگ مختلف مدارس میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے کوئی رول ماڈل نہیں ہوتا کہ وہ کس شخصیت کی طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کر پوری دنیا میں اسلام کے ایک میسنجر کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی جلیل القدر شخصیات عطا کی ہیں کہ جن کے نقش قدم پر چل کے آپ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ایک عظیم کار سر انجام دے سکتے ہیں، اور وہ حضرت قبلہ پیر صاحب اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 2 سوالوں کے جواب آج آپ نے تلاش کرنے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نمبر 2، آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ ان 2 سوالوں کا جواب سنجیدگی سے تلاش کر لیتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جیسے جیسے اپنے مقصد سے قریب ہوتے چلے جائیں گے ویسے ویسے آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے، لیکن جیسے جیسے آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ تنزلی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اپنی زندگی کے گولز سیٹ کیجئے۔ آپ کے اساتذہ حضرت قبلہ پیر صاحب جس طرح سے آپ کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کو صرف قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح کا عالم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے نام میں جو انٹرنیشنل کا لفظ لگا ہوا ہے اس کے لگانے کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ حضرت قبلہ پیر صاحب خود روونگ ایمبیسڈر آف اسلام۔ روونگ ایمبیسڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی، ایک تڑپ ہے دین کا پیغام پھیلانے کی۔ وہ کبھی افریقہ کے صحراؤں کی طرف نکلتا ہے،
کبھی وہ دریاؤں اور سمندروں کا سفر کرتا ہے، کبھی ہوائی جہاز اور بری سفر کے ذریعے سے وہ اسلام کی دعوت کو عام کرتا ہے، تو یہ آگ آپ کے دل میں لگنا بھی ضروری ہے۔ اگر یہ تڑپ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، یہ طلب اور ذوق اور شوق اور ایک جنون کی کیفیت آپ پر طاری ہو جائے، تو پھر یقیناً آپ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر سکیں گے۔ ایک دعا کو ہمیشہ اپنے شامل حال رکھیں۔ ہم عام طور پر یہ عادی دعا پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما، اور ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، تو آپ دعا کو اسی طرح پڑھیں گے، وَقُلْ، اور کہو، کیا کہو؟ ربی، اے میرے رب، کیونکہ جب آپ قل کہیں گے تو اب یہ دعا براہ راست نہیں ہوگی بلکہ محمد رسول اللہ کے وسیلے سے ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ دعا جاری فرمائی ہے۔ تو اے میرے رب کہا کرو، کیا کہا کرو؟ اے میرے رب، ربی زدنی، اے رب کریم مجھے زیادہ کر دے، علما، علم کی صفت میں۔ تو گویا کہ آپ صرف علم میں اضافے کی دعا نہیں کر رہے بلکہ آپ ہر وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب کریم علم کو آپ کی ایسی صفت بنا دے کہ آپ کا دیکھنا بھی علم ہو، آپ کا سننا بھی علم ہو، آپ کا گفتگو کرنا بھی علم ہو، ہاتھ کی گرفت بھی علم ہو، آپ کا چل کر جانا بھی حصول علم کے لیے ہو۔ جب آپ زدنی کے ساتھ دعا کریں گے تو یہ دعا آپ کو انشاءاللہ سراپا طالب علم بنا دے گی۔ میں امام غزالی کی روایت کردہ اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ امام غزالی روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الناس کلہم موتا الا العالمون، فرمایا تمام انسان مردار ہیں سوائے ان کے جو علماء ہوں، والعالمون کلہم موتا الا العاملون، اور تمام علماء مردہ ہیں سوائے ان کے کہ جو علم پر عمل کرنے والے ہیں، والعاملون کلہم موتا الا المخلصون، اور تمام علماء جو علم پر عمل کرنے والے ہیں وہ سب مردہ ہیں سوائے ان کے جو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور وہ علماء جو علم پر عامل ہوں اور مخلص ہوں، فرمایا وہ بڑے خطرے میں ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے باطن کی بھی حفاظت کریں، اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے مجھے امید ہے کہ یہاں سے امام غزالی، امام رازی اور ابن رشد جیسی عظیم المرتبہ شخصیات انشاءاللہ تعالیٰ علم دین کے لیے فراغت پانے کے بعد اپنی خدمات سر انجام دیں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں حضرت قبلہ صاحب کا کہ آپ نے یہ چند ایک کلمات مجھے ادا کرنے کا موقع دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کھولیے